ایسا انسان جس نے اس دنیا کی پوری زندگی جو ہے دولتوں کو کمانے میں لگا دیا، اس دنیا کی پوری زندگی جو ہے بہترین مکان بنانے کے لیے لگا دیا، مکان بن کر کے تیار ہے، اب اس مکان کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو گزارنے کی باری ہے۔ ایسے وقت میں ملک الموت آتا ہے اور اسی بنائے ہوئے گھر کے اندر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان اپنے گھر کی چھتوں کو دیکھتا ہے اور تصور کرتا ہے، اپنے ذہنوں کے اندر سوچتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، اسی گھر کو بنانے کے لیے تو میں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا، اسی گھر کو بنانے کے لیے میں نے تو قرآن اور حدیث کے اصولوں کو پس پشت ڈالا تھا، اسی گھر کی تعمیر کے لیے میں نے تو اپنے نبی کی فرمان کو جو ہے پس پشت ڈال دیا تھا، آج اسی گھر کے اندر میرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہے۔ اے دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سن لو، اے دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سن لو، اے بدکاری کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سن لو، اے رب کی عبادت سے انکار کرنے والے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم کل قیامت کے دن تمہاری کرتوتوں کا حساب کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو اس آخرت کی حیثیت کا اندازہ لگاؤ، ایک ایسا انسان جس نے اس دنیا کے اندر اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے غریبی کے اندر گزاری ہو، جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تکلیفوں کے اندر گزاری ہو، جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو فٹ پاتھ کے اندر گزاری ہو، ایک ایسا انسان پل بھر کے لیے جنت کے اندر جائے گا۔ وہ انسان جو ہے دنیا کی ساری غریبی کو بھول جائے گا، وہ انسان جو ہے اس دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی بے وفا نہیں تو اور کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی بے وفا نہیں تو اور کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے دولت کے اوپر ناجائز نظریں گڑائے ہوئے ہیں، آج ہم اسی دنیا کے اندر دوسروں کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی دولت کے اوپر ناجائز قبضہ جمانے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اس تاریخی پروگرام کے صدر اجلاس جناب مولانا
شمیم فیضی حفظہ اللہ و تولا اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دین اسلام کے غیور مسلمانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب وار 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ موت ہے، اور دوسری چیز موت کے بعد عملوں کا حساب و کتاب، اور تیسری چیز دنیا کے اندر کامیاب کون لوگ ہیں، اور چوتھی چیز اور آخری چیز کہ اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو خواب غفلت سے جگا رہا ہے، جو لوگ اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھا کرتے ہیں، جو لوگ اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کسی بھی انسان نے اگر اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے تو اس کا جنم لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک انسان کے اوپر طاری کیوں کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب جو ہے 29ویں پارے کے اندر دے رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے میرے بندو موت اور حیات کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کے اوپر موت کو طاری کیوں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے میرے بندو میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں جانچ کریں، تاکہ ہم تمہیں اس دنیا کے اندر جو ہے جانچیں اور پرکھیں، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ دنیا کے اندر کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے اوپر موت کو اس لیے طاری کرتے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کا پتہ لگانے کے لیے ایک انسان کے اوپر موت کو طاری کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس دنیا کے اندر اس بات کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان موجود ہیں، دنیا کے اندر ہمارے سماج کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے انسان موجود ہیں جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو دی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں عطا کر دیا ہے، اور ہم جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو ہمیں یوں ہی ایک انسان جو ہے قبر کے اندر رکھ دے گا اور ہم یوں ہی دنیا کے اندر خاک میں مل جائیں گے۔
میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان یہ کہا کرتے ہیں، وہ انسان یہ تصور کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے کرتوتوں پر مؤاخذہ نہیں ہونے والی ہے، ہم جو دنیا کے اندر کر کے جائیں گے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ایک انسان کے جسم سے ملک الموت روح کو نکالتا ہے، جب ایک انسان کے جسم سے ملک الموت روح کو نکالتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف سے روح کو نکالنا شروع کرتا ہے اور اس کے حلق تک آ کر کے پہنچا دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تو ایک انسان جو ہے اس کیفیت میں ایک انسان جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ او لوگوں جو دنیا کے اندر یہ سوچا کرتے ہو کہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو چیزیں کر رہے ہیں اس کے اوپر مؤاخذہ نہیں ہونے والی ہے، عذاب قبر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، قبر کے اندر سوال و جواب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، حشر و نشر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کل قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اپنے نظروں سے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تمہاری جسم سے روح پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے، اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے، ترجعونہا، تو تم اس کو روک کیوں نہیں لیتے؟ تم اس کو روک کر کے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے باتوں میں سچے ہو، اگر تم جو بات کہہ رہے ہو کہ حشر و نشر کوئی چیز ہی نہیں ہے، قیامت کا دن تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، حساب و کتاب کا دن جو ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اگر تم اس بات پر سچے ہو تو تمہارے جسم سے جب روح پرواز ہوتی ہے اس وقت تم اسے روک کیوں نہیں لیتے اور اس کی اصل جگہ پر پھر اسے پہنچا کیوں نہیں دیتے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے انسانوں کو جواب دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ پروردگار عالم نے اسی دنیا کے اندر ایسے ایسے انسانوں کو موت کا گھاٹ اتارا ہے جو اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر سب سے بڑا رب گردانا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انسانوں کو موت کا گھاٹ اتار دیا ہے اور ایسی بدترین موت اس دنیا کے اندر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو اس دنیا کے لیے عبرت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی دنیا کے اندر فرعون بھی حکومت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اسی دنیا کے اندر فرعون تو رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فرعون کو ایسا موت دیا، اس طرح کی موت اسے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے اسے عبرت بنا دیا اور اسے نشانہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر شداد نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹھانا تھا، اسی دنیا کے اندر شداد نے یہ سوچا تھا اور اس کو سچ کرنے کے لیے جو ہے شداد نے جنت کو بنوایا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت پر موت کو اس کے اوپر مسلط کر دیا کہ جس رب کو جھٹلا کر کے اس نے دنیا کے اندر جنت کو قائم کیا تھا اور دنیا والے انسانوں کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہم نے تو دنیا کے اندر ہی اپنے لیے جنت بنا لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی شداد نے جیسے اس اپنے دنیا کے اندر بنائی ہوئی جنت کے اوپر اور اس کے چوکٹ کے اوپر، اس کے جو ہے گیٹ کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھ نہیں پایا، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم سے روح کو پرواز کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے سماج کے اندر کوئی ایسا انسان موجود ہے جو ان ساری کی ساری باتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھتے ہو کہ تمہارے جسم سے ہمارے فرشتے جو ہیں تمہارے جسم سے روح کو نکال رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو اپنے روح کو اپنے جسم کے اندر روک کیوں نہیں لیتے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے اس دنیا کے اندر، اب اگر کوئی انسان اپنی ذہنوں کے اندر یہ تصورات لا رہا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو کام کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر جو کام انجام دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے چہرے کے اوپر تماچا لگا رہا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سن لو، اے دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سن لو، اے بدکاری کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم کل قیامت کے دن تمہاری کرتوتوں کا حساب کرنے والے ہیں۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں سن لو، اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہے تو کل قیامت کے دن ہم تمہیں اس نیکی کو بھی دکھائیں گے، ہم کل قیامت کے دن تمہیں اس نیکی کو دکھا کر کے تمہیں اس نیکی کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اگر تم نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ہے، اگر تم نے اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر احسان کیا ہے، اے میرے بندو اگر تم نے اس دنیا کے اندر صوم و صلات میں اپنی زندگی کو گزاری ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیکی کا بدلہ اس دنیا کے اندر نہ مل پائے، ہو سکتا ہے تم نے جو احسان دوسرے لوگوں کے اوپر کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا کے اندر نہ مل پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو میں نے ایک ایسے دن کو بھی مقرر کر کے رکھا ہے جس دن ہم تمہاری ساری کی ساری عملوں کا بدلہ دیں گے، جس دن ہم تمہاری ساری کی ساری نیکیوں کا بدلہ دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے گناہ گار لوگوں کو بھی خبردار کر رہا ہے، اس دنیا کے جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں اس کو بھی خبردار کر رہا ہے، اس کو بھی آگاہ کر رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سن لو، اے بدکاری کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سن لو، اے زناکاری کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سن لو، اے رب کی عبادت سے انکار کرنے والے لوگوں سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے، جب اللہ تبارک و تعالی عدل کی کرسی پر بیٹھے گا تو ایک چوری کرنے والے انسان کو اس کا چوری کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی چوری کی سزا دی جائے گی۔ اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غلط کام کیا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کے کاموں کو انجام دیا ہے، اگر کسی انسان نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دن ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کے نام اعمال کو لے کر کے بیٹھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کا معاملہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اگر کسی انسان نے نیکی کی ہے تو نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کسی انسان نے برائی کی ہے تو برائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس کسی بھی انسان نے اگر گناہوں کا ارتکاب کیا ہے تو گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، اگر ایک انسان نے نیکی کی ہے تو اس انسان کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب وہ انسان سوچے، جو انسان یہ تصور کرتا ہے، جو انسان یہ سوچا کرتا ہے، جو انسان اس خوش فہمی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر زندگی تو گزار رہے ہیں، اس دنیا کے اندر اپنی زندگی تو بسر کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مر جائیں گے فوراً ہمیں زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا اور ہم یوں ہی زمینوں کے اندر مٹی بن کر کے رہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اور ہماری کرتوتوں
کے اوپر مؤاخذہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بانگ دوہر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم اس خوش فہمی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو تو خبردار ہو جاؤ، اگر تم اس خوش فہمی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہو کہ ہماری کرتوتوں پر مؤاخذہ نہیں ہوگی، تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور اس رب سے لو لگانے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی ساری کرتوتوں پر مؤاخذہ ہوگی، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ برائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب سمجھا کرتے ہیں، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو سکسیسفل انسان سمجھا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کامیاب لوگوں کی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون لوگ کامیاب، اس آیت کریمہ کے اندر دیکھ لو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس بھی اسی انسان نے بھی اپنے آپ کو اگر جہنم سے بچا لیا اور جنت کا مستحق بنا لیا تو یہی انسان ہے جو کامیاب ہے، یہی انسان ہے جو اس دنیا کے نظریے سے اور اس آخرت کے نظریے سے دونوں طرح سے کامیاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی کامیابی کا معیار ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے ہاتھ میں جہنم کی سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے لیے جانے کا حکم نہیں بلکہ جنت کی طرف جانے کا حکم دے دے۔ یہی انسان ہے جو کامیاب ہے، یہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کی چوتھے ٹکڑے کے اندر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بیان کر رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر جو ہے سکسس کو، کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے، جب ایک انسان کی زندگی میں دولت کی فراوانی آ جاتی ہے، جب ایک انسان کے پاس دولتوں کا انبار ہو جاتا ہے، دولتوں کے انبار ہو جاتے ہیں، تو وہ انسان اس دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے اور اس دنیا کو اپنے لیے جو ہے خوبصورت سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیا کے اندر کامیابیوں کو حاصل کر لینے کے بعد، اے دنیا کے اندر دولتوں کو حاصل کر لینے کے بعد، اس دنیا کو جو کامیاب سمجھتے ہو، اس دنیا کو خوبصورت سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ تم اس دنیا سے محبت کر بیٹھے ہو، تم اس دنیا سے اپنے دل کو لگا بیٹھے ہو، لیکن ایک دن اسی دنیا کے اندر آنے والی ہے جس دن تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ تم نے اس دنیا کے اندر دولتوں کو اکٹھا کیا تھا، تم نے اس دنیا کے اندر بہترین سے بہترین مکان کو بنایا تھا، میرے عزیز ساتھیوں، اسی مکان کے اندر ایک انسان لیٹا رہ جاتا ہے اور اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک ایسا انسان جس نے اس دنیا کی پوری زندگی جو ہے دولتوں کو کمانے میں لگا دیا، اس دنیا کی پوری زندگی جو ہے بہترین مکان بنانے کے لیے لگا دیا، مکان بن کر کے تیار ہے، اب اس مکان کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو گزارنے کی باری ہے۔ ایسے وقت میں ملک الموت آتا ہے اور اسی بنائے ہوئے گھر کے اندر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان اپنے گھر کی چھتوں کو دیکھتا ہے اور تصور کرتا ہے، اپنے ذہنوں کے اندر سوچتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، اسی گھر کو بنانے کے لیے تو میں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا، اسی گھر کو بنانے کے لیے میں نے تو قرآن اور حدیث کے اصولوں کو پس پشت ڈالا تھا،
इसी घर की तामीर के लिए मैंने तो अपने नबी के फरमान को जो है पसे पुष्ट डाल दिया था। आज इसी घर के अंदर मेरे जिस्म से रूह परवास कर रही है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा नहीं तो और क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी बेवफा नहीं तो और क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी बेवफा नहीं तो और क्या है। हमने कल ही तो किसी इंसान की दौलतों को हड़पा था, हमने कल ही तो किसी यतीम के माल के ऊपर कब्जा किया था, हमने तो कल ही किसी गरीब की ज़मीन को हड़पा था। आज ही अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म के ऊपर ऐसी बीमारी दे दी, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मर्ज में मुब्तला कर दिया कि एक इंसान उस हड़पी हुई दौलत को खर्च भी नहीं कर सकता है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा नहीं तो और क्या है। कमाई हुई दौलतों को एक इंसान अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर पाता है। ऐसी बीमारी जिस्म के अंदर है कि एक इंसान बेहतरीन से बेहतरीन अशिया को, खाने वाली चीज़ों को अपनी नज़रों से देखता तो है, लेकिन उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मर्ज में मुब्तला कर दिया है कि उस खूबसूरत खाने वाली चीज़ को खा भी नहीं सकता है। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान की ज़िंदगी ऐसी भी गुजर रही है, रूखा सूखा चावल खाकर के अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। कितने ऐसे इंसान हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, कि चावल खाना भी एक इंसान को नसीब नहीं होता है, रोटी खा करके, जौ खा करके अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, ये दुनिया के अंदर तो हमने बैंक बैलेंस बनाया था, इस दुनिया के अंदर हमने तो बेहतरीन गाड़ियाँ ख़रीदी थी, लेकिन वो सारी की सारी गाड़ियाँ इसी दुनिया के अंदर रह जाए। जिस वक्त एक इंसान के जिस्म से रूह परवाज कर जाती है, उसकी सारी की सारी दौलतें इसी दुनिया के अंदर पड़ी की पड़ी रह जाती है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टियां इसी दुनिया के अंदर दरी की दरी रह जाती है, और उस इंसान को उसी कब्र के हवाले कर दिया जाता है। उस इंसान को उसी कब्र के हवाले कर दिया जाता है जिस कब्र के अंदर ना तो दौलत की ज़रूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो माल की ज़रूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो 4 व्हीलर की ज़रूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो औलाद की ज़रूरत है। उस कब्र के अंदर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो नेक अमल की होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं, जब एक इंसान मर जाता है तो उसके साथ 3 चीज़ें जाती है, उसके साथ 3 चीज़ें जाती है। उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जो है उसके साथ रह जाती है कब्र के अंदर, और 2 चीज़ें उसे कब्र के अंदर छोड़ करके चली आती है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन 3 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ जो है वो उसके अहलो अयाल है, उसके ख़ानदान वाले हैं, उसके घर वाले हैं, उसके औलाद हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो उसका माल है, और तीसरी चीज़ जो है वो उसका अमल है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उसके घर वाले उसे कब्र के अंदर दफना करके, जब उसे कब्र के अंदर छोड़ करके चला आता है, जब उसे कब्र के हवाले करके चला आता है, तो उसके साथ 2 चीज़ें उसे कब्र में छोड़ करके चली आती है, और एक चीज़ उसके साथ रह जाती है। 2 चीज़ें जो छोड़ करके चली आती है, उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो उसके अहलो अयाल है, उसके ख़ानदान वाले, उसके औलाद है, और दूसरी चीज़ जो है वो उसका माल है, उसकी दौलत है, और जो उसके साथ कब्र के अंदर रह जाती है वो चीज़ है उसका अमल। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, गौर व फिक्र करें इस हदीस के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माल और औलाद उसे कब्र के अंदर छोड़ करके आने वाली है। मेरे अजीज साथियों, अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखो, क्या आज हम इन्हीं 2 चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या इन्हीं 2 चीज़ों के लिए हम अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या हम दौलत कमाने के लिए 5 वक्त की नमाज को तर्क नहीं करते हैं? क्या अपने औलाद को कामयाब बनाने के लिए हम घूसखोरी के कामों को अंजाम नहीं देते हैं? अपने औलाद को गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए क्या हम
جو ہے حرام طریقے اور حرام راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہی دو چیزیں اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے جس کے لیے انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھا ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنے رب کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا تھا، اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور جو چیزیں اس کے ساتھ رہنے والی ہے وہ اس کا عمل ہے۔ اگر ایک انسان نے نیکی کی ہے تو اس کے ساتھ نیکی رہ جاتی ہے، اگر ایک انسان نے برائی کی ہے تو اس انسان کے ساتھ برائی رہ جاتی ہے۔ جو اس انسان نے اس دنیا کے اندر عمل کیا ہے وہی چیزیں اس کے ساتھ قبر کے اندر رہ جاتی ہے، اور باقی چیزیں اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان جن چیزوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، جن چیزوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو توڑ رہا ہے، جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ایک انسان جو ہے رب کے اصولوں کو پس پشت ڈال رہا ہے، بالائے طاق رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہی چیزیں اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر ریزن کیا ہے؟ کیوں ایک انسان قرآن اور حدیث کے اصولوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے؟ کیوں ایک انسان قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ کتنے ایسے انسان موجود ہیں جس کو اس دنیا کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے، کتنے ایسے انسان ہیں جس کو اس دنیا کی حیثیت معلوم نہیں ہے، کتنے ایسے انسان ہیں جس کو اس دنیاوی زندگی کی ریالٹی معلوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر مست و مگن ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان قرآن اور حدیث کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا ہے، اپنے جو زندگیوں کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس انسان کو اس دنیاوی زندگی کی ریالٹی معلوم نہیں ہے، اس انسان کو اس دنیاوی زندگی کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آؤ میں بتاتا ہوں اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کی ریالٹی کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام بھی سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی۔ اللہ کے نبی اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس جاتے ہیں اور صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو، کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا تھا۔ صحابہ کرام فوراً عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس مری ہوئی بکری کے بچے کو کون 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ کون 1 درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ صحابہ کرام جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، صحابہ کرام فوراً کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر اس مری ہوئی بکری کی بچے کو فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس طرح کوئی انسان اس مری ہوئی بکری کے بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوتی، رائی کا دانہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی ہوتی، اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی حقیقت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرک کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے جس کے پیچھے آج ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم اپنی اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ او لوگوں، جس دنیاوی زندگی کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت جو ہے ایک مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے، ایک مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کمتر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیاوی زندگی کی مثال جو ہے آخرت سے لینا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان اگر سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالے، سمندر میں اپنے انگلی کو ڈالنے کے بعد جب ایک انسان اس انگلی کو نکالے تو اس کے اندر جتنی پانی لگی ہوئی ہوگی، اس کے اندر اس کے انگلی میں جتنا پانی لگا ہوا ہوگا، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے بھی کمتر ہے، اس سے بھی کمتر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث کے اندر اس دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہوگی، جس نے اس دنیا کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے اس دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو، ایسے امیر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جا اس انسان کو پل بھر کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، جا اس امیر انسان کو پل بھر کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے اور فوراً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور اس انسان کو، اس امیر انسان کو پل بھر کے لیے جہنم کے حوالے کرے گا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہے؟ کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے؟ وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم، امیری کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، ایئر کنڈیشن کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کا اندازہ لگاؤ، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کا اندازہ لگاؤ کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر 70 سال کی زندگی امیری کے اندر گزار کر کے جائے گا، 80 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر گزار کر کے جائے گا، اور امیری ایسی وہ ہائی لیول والی امیری جس کے اندر جو ہے دکھ کا تصور ہی نہیں ہے، تکلیفوں کی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک انسان ایسی زندگی گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، ایئر کنڈیشن کے اندر اپنی زندگی کو گزار کر کے جائے گا،
पल भर के लिए उस इंसान को जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। वो इंसान 70 साल की अमीरी को भूल जाएगा, वो इंसान 80 साल की एयर कंडीशन वाली जिंदगी को भूल जाएगा। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत एक सेकंड के बराबर भी नहीं है। उस आखिरत के मुकाबले में इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत जो है पल भर के बराबर भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि इसे पल भर के लिए जहन्नम के हवाले कर दिया जाए और फौरन जो है मेरे सामने हाजिर कर दिया जाए। पल भर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा, फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर कर दिया जाएगा। वो इंसान 70 साल की अमीरी को भूल जाएगा, वो इंसान 80 साल की एयर कंडीशन वाली जिंदगी को भूल जाएगा। वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम, मैंने तो अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर बड़ी ही दुखों के अंदर गुजारी है, मैंने तो बड़ी परेशानियों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारी है, मैंने तो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है बड़ी तकलीफों के अंदर गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, जहन्नम के अज़ाब का अंदाज़ा लगाएं। एक इंसान परबर के लिए जहन्नम में जाएगा, वो इंसान जहन्नम की आग की शिद्दत की वजह से एक इंसान जो है सारी की सारी अमीरी को भूल जाएगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दूसरे इंसान को हाजिर किया जाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को बड़ी ही दुखों के अंदर गुजारी है, तकलीफ़ों के अंदर गुजारी है, फुटपाथ में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अपनी ज़िंदगी को जो है तकलीफ़ों के अंदर गुजारी है। एक वक्त की रोटी मिल जाए तो दूसरे वक्त की रोटी के लिए भटकता फिरता है। एक ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर कर दिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जाए पल भर के लिए जन्नत के अंदर रखा जाए, इसे पल भर के लिए जन्नत के हवाले कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा कि वो फरिश्ते जो है उस इंसान को लेकर के जाएंगे और उस गरीब इंसान को लेकर के जन्नत के अंदर जाएंगे और पल भर के लिए जन्नत के हवाले कर दिया जाएगा और फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर कर दिया जाएगा, फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, उस इंसान से पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को दुखों के अंदर गुजारी है? ऐ मेरे बंदे बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गरीबी के अंदर गुजारी है? ऐ मेरे बंदे बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को फुटपाथ के अंदर गुजारी है? क्या तुमने अपनी जिंदगी को बड़ी ही दुखों के अंदर गुजारी है? मेरे अजीज साथियों, वो इंसान जवाब देगा कि परवरदिगार आलम, गरीबी किस चीज़ का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम, गरीबी किस चीज़ का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। तकलीफ किस चीज़ का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को बड़ी सुकून के अंदर गुजारी है, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को एयर कंडीशन के अंदर गुजारी है, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को दौलत की फरावानी में गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, उस आखिरत की हैसियत का अंदाज़ा लगाओ कि एक इंसान पल भर के लिए जन्नत के अंदर जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है गरीबी के अंदर गुजारी हो, जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ों के अंदर गुजारी हो, जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को फुटपाथ के अंदर गुजारी हो, एक ऐसा इंसान पल भर के लिए जन्नत के अंदर जाएगा। वो इंसान जो है दुनिया की सारी गरीबी को भूल जाएगा, वो इंसान जो है इस दुनिया की सारी तकलीफ़ों को भूल जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है। जिस दुनियावी ज़िंदगी के पीछे आज हम पागल हैं, जिस दुनियावी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, जिस दुनियावी ज़िंदगी को जन्नत बनाने के लिए आज हमने अपने रब से दुश्मनी मोल ली है, जिस दुनियावी ज़िंदगी को हासिल
کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے آخرت کی زندگی کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، جس دنیاوی زندگی کو جنت بنانے کے لیے، جس دنیاوی زندگی کے اندر آج ہم دولتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، بہترین سے بہترین مکان بنانے کے لیے ہم نے اپنے رب کی فرمان کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے مومنو، تم دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ آج ہم اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر دوسروں کے دولت کے اوپر ناجائز نظریں گڑائی ہوئی ہیں۔ آج ہم اسی دنیا کے اندر دوسروں کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی دولت کے اوپر ناجائز قبضہ جمانے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جس کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، جس کا دل جو ہے قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جس کا دل جو ہے بیمار ہو چکا ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جس نے اس دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک گناہ کے کام کو انجام دیتا ہے تو اس گناہ کے بدلے اس کے دل کے اندر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، ایک دھبا پڑ جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، جب ایک انسان اس کی ہوئی گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھانے کے بعد توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اگر ایک گناہ کے کاموں کو انجام دیا تو اس گناہ کے بدلے اس کے دل میں ایک دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب ایک انسان اس گناہ کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور وہ گناہ جو ہے بار بار کرتا رہتا ہے تو اس کے دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ قسوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان کا دل قسوت قلبی کا شکار ہو جائے، جب ایک انسان کا دل جو ہے قسوت قلبی کا شکار ہو جائے تو اس انسان کو پھر گناہ کے کاموں کو انجام دینے میں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، اسے وہ انسان جو ہے کھلے عام غریبوں کے مال کو ہڑپنے کا کام کرے گا تو وہ انسان جو ہے کھلے عام جو ہے غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والا کام کرے گا، وہ انسان جو ہے سماج کے سامنے برائیوں کا ارتکاب کرے گا، وہ انسان جو ہے بیواؤں کے اوپر ظلم کرے گا، ان کی نظروں کے سامنے ایک یتیم رو رہا ہوگا لیکن اس کے دل کے اندر رحم نہیں آئے گی، اس کے سامنے ایک بیوہ جو ہے کھانے کے لیے تڑپ رہی ہوگی، ایک بیوہ جو ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے تڑپ رہی ہوگی، لیکن جب ایک انسان کا دل قسوت قلبی کا شکار ہو جائے، جب ایک انسان کے اندر دنیا کی محبت بس جائے، جب ایک انسان جو اس دنیاوی زندگی سے محبت کر بیٹھے گا تو وہ انسان کبھی بھی یتیموں کے دکھوں کو دیکھنے کے بعد، کبھی بھی یتیموں کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کے بعد کبھی بھی اس کے دل کے اندر رحم نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اس دنیا کے اندر بہت سے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان جہنمی انسان کو دیکھنا چاہے تو اس کی سب سے پہلی سمٹمز یہ ہے، اس کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس کے پاس دل تو ہے لیکن وہ انسان اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها، وہ انسان اپنے آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھے گا جس چیزوں کو اسے دیکھنی چاہیے۔
لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور وہ ان چیزوں کو نہیں سنے گا جن چیزوں کو اسے سننا چاہیے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کوالٹی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بتایا ہے جس کا دل جو ہے وہ قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر اس کی مثال جو ہے جانوروں سے دے رہا ہے، اس کی مثال جو ہے چوپایوں سے دے رہا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ سمٹمز کسی کے اندر موجود ہے، اگر یہ بیماری کسی کے اندر موجود ہے، دل تو ہے لیکن وہ انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ ایک انسان کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں، حرام طریقے سے رزق کو حاصل نہ کیا کرو، لیکن وہ انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ سمٹمز کسی کے اندر موجود ہے، اگر یہ کوالٹی کسی کے اندر موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو یہ وہی لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزارا کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، شیخ عبداللہ زبیر سلفی حفظہ اللہ وتولا مانند استاذ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم میں سے جن کا دل جو ہے قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے، جس کا دل جو ہے بیمار ہو چکا ہے، پروردگار عالم تو اس کے دلوں سے بیماری کو دور فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔